للہ تعالی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کے دن جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر وہ نور ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو ہی کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے لیے جو جمعے کے دن اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اصول و برکت ایک دفعہ درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد پاک فرمایا، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر یعنی ایسی شان ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں شک بھی نہیں ہے کہ بے شک نماز جو ہے نا اتنی فضیلت والی ہے کہ جو بندہ نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، جس کا حکم ہے، جیسے وضو کرنے کا حکم وضو کیا، ویسے جیسے نماز کرنے کا حکم ہے ویسے ہی اس نے نماز پڑھی ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اب جو بندہ خشوع و خضوع سے صحیح طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کو نیک و پرہیزگار بنا دیتی ہے، اس کے جتنے بھی عیب ہیں، جتنی بھی غلطیاں ہیں، اس کی ضرور دور ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کی برکت یہ بہت بڑی سعادت ہے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے انعام و کرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، حضرت لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، میری امت بخشی بخشائی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت بخشی بخشائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص اور ان کی دعاؤں، ان کی نماز اور ان کے کمزور اور ناتواں افراد کے طفیل عذاب کو ان سے دور فرما دیتا ہے۔ یہ خوبیاں ہیں کہ میری امت بخشی بخشائی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوتا ہے ایسے لوگوں کی وجہ سے کہ ایک تو جو اخلاص رکھتے ہیں اپنی عبادت کرتے وقت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ رب العالمین کی طرف توجہ یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص والے جو لوگ ہیں، ایک ان کا ذکر ہے، اخلاص والے لوگ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بات کرتے ہیں۔ دوسرا جو دعائیں کرتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں، دعائیں جو کرتے رہتے ہیں، دعا بہت بڑی ایک دولت ہے، تو دعاؤں سے دریاؤں کے رخ پٹ جاتے ہیں۔ بہرحال دعا جو کرتے رہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا نماز، جو نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو نیکی کے 3 کام ہیں، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میری امت میں کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ، کمزوری کی یعنی کیسی حالت ہے، یا تو وہ جو ہے پیسے روپے سے کمزور ہے، مالی وجہ سے، مالی کی وجہ سے کمزور ہے، یا صحت کی وجہ سے کمزور ہے، کوئی بھی کمزوری ہے، تو کمزور آدمی جو ہے نا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جو دل کی آہ نکالتا ہے یا جو عرض کرتا ہے تو اللہ کریم کی رحمت ایسی آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر یہ کمزور لوگ، اور 5ویں نمبر پر ناتواں لوگ، جن کے پاس کوئی ایسا سر و سامان ہی نہیں ہے،
ایسے افراد جو 5 طرح کے افراد سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کے سارے لوگوں سے عذاب دور رکھتا ہے. تو اس لیے سرکار فرماتے ہیں میری امت بخشی بخشائی ہے. تو کمزور لوگ جو ہیں ان کی بھی دعائیں لینی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ کمزور ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. کئی دیکھیں آپ نے کتنے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کئی اور ضعیف العمر کئی ہو جاتے ہیں، گھروں میں ان کو کوئی عزت نہیں، کوئی باہر عزت نہیں، زندگی گزارنا ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. تو ان کے دلوں سے جب ایسی ہاں نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کا عذاب بھی ٹال دیتا ہے. تو جیسے ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین زیادہ نعمت عطا فرماتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس زیادہ نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں، امیر لوگ جو ہیں، تو ان کو مل رہا ہے تو غریبوں کے صدقے سے مل رہا ہے. بہرحال نماز کی برکات اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو نمازی ہے نا، نماز کی برکت سے عذاب ٹال دیتا ہے. اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کا خوب دھیان رکھو. نماز کا جب نماز پڑھنے لگو اس کا خوب دھیان رکھو، اس کی طرف توجہ رکھو، کیونکہ یہ اہل ایمان کا بہترین وصف ہے. جو ایمان والے لوگ ہیں ان کا بہترین وصف ہے، طریقہ ہے. تو اس سے اس کو بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے کرم نوازی کی جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سرکار کی بارگاہ میں سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے اعمال میں، اعمال تو بڑے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی اور بڑے اعمال ہیں نیکی کے، تو سارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے؟ تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا سب سے پیارا اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے وقت کے اندر نماز ادا کرنا. جب وقت ہو جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے مسجد سے انسان تابعدار ہے، فوراً آتا ہے نماز رب کریم کی بارگاہ میں، وہ نماز ادا کرتا ہے. تو وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ سب سے پیارا عمل ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد پاک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی خدمت کرنا، والدین کی ان کی تابعداری کرنا. دوسرے نمبر پر والدین کی، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا نا، دوسرے نمبر پر والدین کی خدمت کا فرمایا ہے کہ والدین راضی ہو جائیں تو اس پر رب بھی راضی ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی شان ہے والدین کی. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر میں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا جو پیارا عمل ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اسلام کی خاطر، جان کی خاطر، کہ انسان جو ہے نا اسلام کی خاطر، اسلام کی شمع بلند رہے، اسلام کا پرچم لہلاتا رہے، اور ہر بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو اسلام کی خاطر جہاد کرنا، جہاد ہے ایک جو سب مسلمان مل کے جہاد کرتے ہیں کفار کے ساتھ، اور جہاد اکبر جو ہے نا، جہاد اکبر یہ ہر بندہ کر سکتا ہے. جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ، کسی اور کی بات نہیں، صرف اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو اپنے نفس کو تابعدار بنانا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز کا تو نماز پڑھے، روزے کا حکم ہے تو روزہ رکھے، حج کا حکم ہے تو حج کرے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو زکوٰۃ دے. اسی طرح برائی سے جو روکا گیا ہے کہ
کسی غیر کی طرف نہیں دیکھنا، کسی غیر کے مال کی طرف نہیں دیکھنا، جھوٹ سے بچنا ہے، فریب کاری سے، دھوکہ سے، غیبت سے، چغلی سے، کینہ سے، دشمنی سے، حسد سے، بغض سے، عداوت، نفرت، ریاکاری، یہ سارے معاملات سے جو منع کیا گیا ہے، شراب نوشی، جو آبادی، اس کے علاوہ بھی بے شمار، تو جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے روک کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جہاد اکبر۔ تو یعنی ہر بندہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے، دوسرے کو نہ دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب اس کو لے کر آپ خود بھی گناہ کی طرف ملوث ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اور نفس تو چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ شیطان بھی دشمن ہے، نفس بھی دشمن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے، یہ بہرحال افضل ترین اعمال جو ترتیب سے بتایا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے افضل، سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس لیے جب نماز بندہ خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے تو باقی برائیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم دور کر دیتے ہیں۔ نماز کی برکت سے یہ بھی توفیق مل جاتی ہے کہ باقی گناہ انسان کے دور ہو جاتے ہیں، انسان متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے جو برائیاں ہیں نا، غیبت، چغلی، دوسری باتیں جو ہے، تو ان سے بچنے کے لیے نماز کی توجہ سے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے بندے کو روک دیتی ہے۔ جب نماز کی توجہ سے پڑھی جائے گی تو انسان کے اندر نماز کی برکات ایسی شامل ہو جاتی ہیں کہ انسان متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے نماز کو معمولی نہ سمجھو، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا۔ ایک بندہ رب کی بارگاہ میں، خالق کائنات کی بارگاہ میں آیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کی نظر ہوگی تو پھر وہ غلط کیسے جا سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے نماز کے اندر خشوع و خضوع، متوجہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں ایسے کھڑا ہو، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جب انسان کے ذہن میں ایسی عبادت کی لگن، شوق ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے۔ اس لیے دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، جو حکم ہے اس کی صحیح معنوں میں ہمیں پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل